ہمارا یہ ہے کہ بھئی ہم ایک پیکج شروع میں چلاتے ہیں تو اب آپ کی جو پہچان ہے تو دیکھیے ماضی تو موجود رہتا ہے اپنی جگہ نا، اور مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا یہ جو سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے لوگ اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کو صرف اپنے حافظے سے کام لینا ہوگا کہ بھی کون سی سارا چودھری ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. کہاں سے اب شروع کیا جائے؟ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ کی سوچ میں یہ تبدیلی آئی، اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بالکل ہی عروج پہ تھی نا، اور میرے بھی بہت سارے پلیز تھے، ملنگی تھا، میرے ہو کے رہو تھا، اور بھی سینکڑوں تو نہیں درجنوں پلیز میں آپ نے کام کیا ہوگا. اور پھر ایک دن پتہ لگا کہ بالکل سارا جو ہے وہ کہیں چلی گئی، شادی ہو گئی تھی شاید آپ کی، جی چلی گئی تھی، اور پھر آپ کی تو یہ جو آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی یہ شادی سے پہلے آئی یا شادی کے بعد آئی؟ اور دوسرے یہ کہ بہت سارے لوگوں کی سوچ میں زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کسی بھی حوالے سے بہت سارے لوگ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، بالکل مختلف جانب چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ بعض اوقات کوئی ایک انسیڈنٹ بنتا ہے، کبھی کبھار کسی بھی حوالے سے گریجولی چینج آتا ہے سوچ میں. آپ کی جو سوچ میں تبدیلی آئی اس کے پیچھے کوئی خاص انسیڈنٹ تھا یا گریجولی یہ تبدیلی واقع ہوئی؟ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ آپ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. میرے خیال سے ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں وہ یہ چیز فیل کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہم سبھی کنیکٹڈ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. دین کا کہیں بھی ذکر آئے، دین کا کوئی بھی موقع ہو تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا، بلکہ اس کے اندر ہر انسان کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے، ایک عزت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہے کہ الحمدللہ بچپن سے امی کی ان کو جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے رکھا ہوا تھا کنیکٹڈ. قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھایا بھی اپنی جو بھی ان کی کیپیسٹی تھی اس میں، اور ان کو بلکہ بڑا شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں بچپن میں. اس کے علاوہ پھر باقی بھی جو ان کی اس میں تھی نماز سکھانا یا جو بھی انفارمیشن مجھے نالج دے سکتی تھے خود سے، وہ انہوں نے اپنی پوری ایک کوشش کی کہ جو کنیکشن ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ انہوں نے کافی اسٹرانگ رکھا. یعنی بہت ینگ ایج سے نا مجھے یہ ضرور پتہ ہوتا تھا کہ اگر امی بیمار ہو گئی ہیں، گھر میں کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے نا، تو میں نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ریکویسٹ کرنی ہے، میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لینا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، قرآن کھول لینا ہے، اس میں کوئی سورہ رحمان سورہ یاسین پڑھ لینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یہ آپ ان دنوں کی بات کر رہی ہیں جب آپ شوبز میں بہت کام کر رہی ہیں؟ نہیں، میں بچپن کی بات کر رہی ہوں کہ 11-12 سال کی عمر جب بہت ینگ تھی تب بھی، جیسے بیشتر مسلمان گھرانے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. سو ایون جب پھر شوبز میں بھی کام کری تھی تو اس وقت بھی یہ والے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا تو ہماری لائف میں آپ کو پتہ ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. شوبز کے دوست بھی ہمارے باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، بالکل وہ تو بالکل ہے. جب کبھی کوئی لوگ ملتے ہیں نا تو وہ اسی طرح بڑے حیران ہو کے کبھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں ایکٹر کی جو ہے نا وہ پوسٹ دیکھی کہ وہ افطار کر رہے تھے، تو یہ ایکٹرز بھی افطار کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں بھی انہی میں سے آئی ہوں، اور وہ بھی انسان تھے، میں بھی انسان تھی، ہم سب انسان ہی ہیں الحمدللہ. تو جو لوگ ریگولر نماز پڑھتے تھے وہ ماشاءاللہ سب پڑھتے تھے، اور شوٹنگ کے دوران بھی ان کو جیسے وقت ملتا تھا جا کر وضو کے نماز پڑھا. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، آن اینڈ آف. کبھی ایک جو ہے نا آپ کا وہ ایمان کا لیول کسی وقت بہت اوپر جاتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ، خاص طور پہ جب دل ٹوٹتا ہے میرے خیال سے نیچرلی ہم لوگ ایک لائف سے گزرتے ہیں تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جب بھی کوئی ایسا موقع جہاں لگا دل دکھایا ہے کسی نے، کوئی اس طرح کی بات کی ہے یا دل ٹوٹا ہے، تو اس وقت بھی فوراً بیٹھنا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی. اس پہ ویسے ایک شعر ہے، وہ ہے تھوڑا اور طرح کا، لیکن وہ دل ٹوٹنے کے قریب ہی کی کیفیت ہے بنیادی طور پہ. تو یا دل پریشان ہو ہے تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ آفت جو پڑی ہے تو دعا مانگ رہا ہے، آفت جو پڑی ہے تو دعا مانگ رہا ہے، ورنہ کبھی بندے کو خدا یاد نہ آیا. یہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے کہ مشکل ہو تو فوراً انسان کو خدا یاد آئے. یہ اس چیز کا سائن ہے کہ چلیں کچھ تو ہمارا تعلق برقرار ہے، موجود ہے، اور کوئی پتہ نہیں کب وہ چنگاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کو جو ہے وہ مزید ہدایت دے دے. سو جو آپ نے انسیڈنٹ کی بات کی تو اس طرح کچھ نہیں تھا الحمدللہ کہ میں کہوں کہ اچانک سے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا یا میں نے کوئی خواب دیکھا اور اس طرح، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن ایک لگتا ہے ایک سلو جرنی تھی، ایک سلو پروسیجر تھا بیسیکلی. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوا کہ کچھ میرے ایسے دوست بنے جاننے والے جو ریورٹڈ مسلمز تھے بیسیکلی، دوسرے دین سے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پڑھا تھا، اس, اس علم کو حاصل کیا تھا، قرآن کو حدیث کو سب سمجھ کر پڑھا تھا.
تو وہ میرے ساتھ بہت سا کانٹینٹ شیئر کرنے لگے. کچھ ڈفرینٹ قرآن کی آیات ہوتی تھیں, ڈفرینٹ احادیث ہوتی تھی ٹاپک وائز. کبھی کبھی تو ہم رینڈملی بھی حدیث پڑھیں تو ہمیں ایک ریمائنڈر آئی جاتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ٹاپک ہے تو اس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث. ان سب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے بڑی ریئلائزیشن جو مجھے خود میں نے اپنے آپ سے سوال کیا یا مجھے ہوئی وہ یہ تھی کہ اس وقت I was 22 years old, 23 years old. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پلیز کر رہی تھیں؟ جی بالکل. سو 2010 کی بات کر رہی ہوں میں. سو میں نے کہا کہ جو 22-23 سال میں گزار کر زندگی یہاں آئی ہوں, جس میں مجھے کہیں نہ کہیں اپنے اندر اوپر یہ کانفیڈنس تھا کہ میں تو قرآن پڑھا ہوا ہے اور مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے, تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ فیل ہوتی تھی. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ تو صرف عربی پڑھنی آتی ہے, لیکن سوائے ایک دو سورہ کے, جیسے ہوتا ہے نا گاڑی میں آپ نے سورہ یاسین کا ترجمہ لگا لیا, سورہ رحمان کا ترجمہ لگا لیا یا کسی ایک اور سورہ کا, لیکن اس کے علاوہ باقی جو پورا کا پورا قرآن ہے اس میں جو ساری صورتیں ہیں ان کا بھی تو کچھ ترجمہ ہے, زندگی کے بارے میں, کائنات کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں آشنا. ہاں, اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا کو کیا بنایا ہے, اس دنیا کو بنانے کا کیا مقصد ہے, ہمیں کیوں بنایا ہے, ہمیں کیسے بنایا ہے, پھر کیوں بنایا ہے, اور ہم سے مطلوب کیا ہے. یہ بہت زیادہ ہمیں کنفیوژن رہتی ہے, کیونکہ ہم صرف سن لیتے ہیں جو اب اس نے یہ بتا دیا, اس نے بتا دیا, اس نے بتا دیا, لیکن خود ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں. خود آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جب ہم خود سرچ نہیں کرتے اور پوری طریقے سے قرآن کو نہیں پڑھتے ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ, تو وہ جو پوری پکچر ہے, پورا میسج ہے اپنے بھرپور طریقے سے, جس میں یہ سارے سوالات جو اٹھتے بھی ہیں ان کے جوابات بھی نا, کیوں بنایا ہے, کیسے بنایا ہے, مطلوب کیا ہے, وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. تو جیسے آپ نے کہا کہ کہیں کبھی ایک آیت جو ہے وہ بھی خیر بہت زندگی بدل دینے کے لیے بہت ہوتی ہے, مگر یہ کہ پوری طرح سے کیا کیا کچھ اس میں ہے وہ ہم آشنا نہیں ہو پاتے. تو وہ ریئلائزیشن نے مجھے بہت زیادہ ایک یہ احساس دلایا کہ آئی نیڈ ٹو اسٹڈی, آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن, آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دین. اور وہاں سے پھر ایک یہ ڈیسیجن میں نے لیا کہ انشاءاللہ مجھے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اور سم ہاؤ سم واٹ مجھے بہت زیادہ پردے کا اس وقت نہیں پتہ تھا کہ میں کتنا پردہ کروں گی, نہیں کروں گی یا کیا ہوگا, لیکن تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی کہ جو محرم نامحرم کا کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیا ہے, جو سم ہاؤ سوسائٹی کے لحاظ سے ہم ضرور اس چیز کو دیکھتے ہیں تھوڑا بہت, اور مجھے لگتا ہے جب تک ہم جو 80s اور 90s والے تھے تب تک مجھے لگتا ہے پھر بھی تھوڑا زیادہ تھا نا, کہ بڑے انکل آ گئے تو سر پہ دوپٹہ لے لیں, کزنس کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے کپڑے نہ پہنے, ویسے نہ پہنے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اب تو وہ بھی ایون سوسائٹی میں بھی مکس جسے ہم کہتے ہیں کہ گیدرنگ جہاں پر لڑکے لڑکیاں ہیں, تو وہاں پر بھی اب اس مطلب وہ ہم کہتے ہیں کہ وی آر بینگ بولڈ, یا اس کو ہم ایک کیا کہیں گے کامیابی کی شاید وہ سمجھتے ہیں نشانی, لیکن اسلام کی نظر سے اس کا کیا اس کے بارے میں حکم ہے یا کیا ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم کن باؤنڈریز کا خیال رکھیں, وہ نیچرلی مجھے اس وقت نہیں پتا تھا پہلے. اور آپ کو لگتا ہے کہ 80s اور 90s میں نسبتاً لوگ زیادہ دینی رجحان نہیں بھی رکھتے تھے, وہ اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے, یعنی جو ہمارا کلچر تھا ایک, مجھے لگتا ہے کہ آپ ایون میڈیا کو بھی دیکھ لیں, جو 80s اور 90s کی جو پالیسیز تھی یا جس طرح کی ڈریسنگز وغیرہ تھے, سب کچھ تھا, تو وہ آپ نے آپ ڈراماز لکھتے رہے تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جب آپ سینز لکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ اچھا اس سے زیادہ آگے میں نہیں لکھ سکتا, یہ ایک حد ہے. نہیں, ہم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی لکھنے کی, چونکہ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے تو جس زمانے میں سارا یہ پی ٹی وی سے جب شفٹ ہوا نا, ہم سب اس دور میں تھے, آپ نے پی ٹی وی میں بھی کچھ کام کیا, اور پھر یہ کیبل ٹی وی آ گیا تھا, یس کیبل آ گیا, تو بہت سارے پروڈیوسرز آتے تھے, اور مجھے آج بھی یاد ہے ایک صاحب آئے کہنے لگے سر جی وہ پرائیویٹ سیکٹرز تھے, آج بھی مجھے یاد ہے, کہتے سر جی کھل کے لکھو. تو میں نے اس سے آج بھی یاد ہے, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار اب میں نے جو مثال دی وہ میں اس وقت یہاں دینا نہیں چاہتا, کوئی بری مطلب بیہودہ نہیں تھی, مگر کسی وجہ سے میں دینا نہیں چاہتا, مگر میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا دیکھیے کہ کوئی سینسر ہو کہ نہ ہو, سوال یہ ہے کہ ایک آپ کا اپنا سیلف سینسر بھی تو ہے نا. تو میں تو اس لیے لکھتا ہوں کہ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی انٹرٹینمنٹ کی پڑیا میں جو اصلاح کے لیے ضروری ہے, سو میرے پیش نظر تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ دیکھا جائے, میرے پیش نظر تو یہ ہے کہ اس سے کیا کنٹریبیوٹ ہم کر سکتے ہیں نا سوسائٹی میں. بالکل. تو اس وقت بھی کبھی تمنا نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی چیز لکھی جائے. آپ کو تو کتنے آپ نے درجنوں پلیز آپ کو یاد ہوگا ہم نے کی ہوں گے, کبھی کوئی ایسا جملہ ایسی سچویشن نہیں لکھتے تھے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو, یا جو ہماری روایات ہیں ہماری معاشرتی یا دینی اس کے اپوزٹ ہو. کوشش یہ کی کہ وہی جو فلسفہ تھا اس کو ذریعے سے ہم بیان کر سکیں.
جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو سمہاؤ دونوں, میں یہ نہیں کہتی کہ ایک سائڈ ایکسٹریمسٹ ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے دونوں سائڈ ہی ایکسٹریمز ہو جاتے ہیں. وہ لوگ بھی جو جنہوں نے پڑھا ہے دین اور ان کے پاس نالج ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور اگریسو ہونے لگتے ہیں, اور جو لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا لیکن نیچرلی وہ مسلمان ہے تو وہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں تو ہے نا کہ میں بھی مسلمان ہوں, مجھے بھی پتہ ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے بالکل نہیں پتہ, تو مجھے لگتا ہے وہ بھی کہیں اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ والا فیز میرے پاس بھی اس وقت تھا کہ میں بھی, مجھے نیا نیا پتہ چل رہا تھا تو میں تھوڑا سا آرگیو کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے, یہ غلط ہے, یا میں نے پڑھا اس میں قرآن کی آیت ہے وہ, اور آگے سے پھر ایک ظاہر سی بات ہے نیچرلی ایک ریاکشن آتا تھا, ایک بیک لیش آتا تھا, اور اس میں پھر موسٹلی یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ تو چھوڑیں نا پہلے, ہم پھر اپنا بعد میں دیکھ لیں گے. تو پھر مجھے یہ لگا کہ اچھا اگر میں اس بیسس پہ شاید یہ ایک ڈیسیجن لوں گی نا کہ کیونکہ میں نے اسلام کی روح سے سمجھا ہے تو مجھے پتا تھا کہ لوگ مجھے نا میرے ساتھ آرگیو کریں گے, اور میرے پاس اتنی اس وقت نالج نہیں ہے کہ میں ان کویسچنس کا یا کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کے ساتھ کر سکوں. تو میں نے پھر ڈیسیجن لیا, میں نے آئی گاٹ میرڈ, اور میرے خیال سے وہ دیٹس مور انڈرسٹینڈیبل کہ اچھا جی کسی کی شادی ہو گئی ہے تو خیر ہے, خاتون اب چلی جائیں گی. اچھا یہ بڑا اہم وہ ہے, تو آپ شادی سے پہلے ہی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی سوچ اور فکر میں ایک تبدیلی واقع ہو گئی. ہاں, کیونکہ لوگوں کو اکثر لگتا یہی ہے کہ شاید بیچاری کی جو ہے نا کسی ظالم مرد کے ساتھ شادی ہو گئی اور اس نے جا کے اس کو اپریس کر کے بیچاری کو پردہ پہنا کر بٹھا دیا. تو یہ somehow مجھے ہنسی بھی آتی ہے اس پر, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایکچولی آئی بیکیم سو جسے کہتے ہیں نالجبل ان ٹرمز آف کہ جو میرے ہسبینڈ تھے ان کے پاس بھی نالج تھی لیکن اتنی نہیں تھی. میں نے الٹا جا کر پڑھنا شروع کیا, تو میں اس لیول پہ پہنچی کہ میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ بھائی صاحب آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں, یا اس طرح نہیں کرنی, یہ کریں, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور وہ کافی آپ اپنے شوہر کو دین کی طرف لے کے آئیں. ان کے پاس بھی نالج تھی بٹ وہ بھی پریکٹس اس طرح سے نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, زیادہ آپ نے پریکٹسنگ مسلم بنایا. پریکٹسنگ وہ پھر اس وقت جا کر وہ میری سپورٹ سے بنے. تو یہ دس از سم تھنگ ریئلی فنی ایکچولی, جو ٹل ڈیٹ مجھے لگتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا پردہ یا میرا دین جو ہے وہ شاید میرے ہسبینڈ کی وجہ سے ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. بلکہ یہاں معاملہ مختلف ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ کی وجہ سے پھر وہ اور زیادہ دین کی طرف آئے تھے.